أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. یہ سورۃ النحل ہے اور یہ مکی سورہ مبارکہ ہے. 128 آیات بینات ہیں اس میں اور 16 رکوعوں پر مشتمل ہے. اور اس سورہ مبارکہ کا مختصر تعارف یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ میں 3 مضامین بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیے گئے. نمبر 1 اثبات توحید، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے توحید کو ثابت کرنا. نمبر 2 رد شرک، یعنی اثبات توحید کی ضمن میں شرک کا بھی ساتھ ساتھ رد آتا ہے. اور نمبر 3 دلائل اور اللہ کی نعمتیں. تو وہ جو دلائل ہیں وہ بطور نعمت کے بھی ہیں اور بطور دلائل کے بھی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، اور پیدا کرنے میں بنانے میں اللہ اکیلا ہے. اس اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو وہ جتنے بھی دلائل ہیں قدرت ہیں وہ نعمتیں بھی ہیں اور ساتھ دلائل بھی ہیں. مثال کے طور پر آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین سے نباتات اگائے، تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل بھی ہے اور یہ تمہارے لیے ایک نعمت بھی ہے. اور ویسے عمومی طور پر اگر کہا جائے کہ سورۃ النحل کا جو مضمون اگر ایک لفظ میں آپ کہنا چاہیں تو سورۃ النحل کا مضمون اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا. بے شمار نعمتوں کا تذکرہ اس میں، اور نعمتیں انفسی، آفاقی، ارضی، سماوی. انفسی اپنی جان کے اندر جو نعمتیں جسم میں، آفاقی کائنات میں، ارضی زمین میں، سماوی آسمانوں میں.
بری خشکیوں میں، بحری سمندروں میں بے شمار نعمتیں آگے آئیں گی۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، نزول کا زمانہ کب کا ہے؟ اس سورہ مبارکہ کے الفاظ سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا نزول اس وقت کا ہے جب حبشہ کی طرف ہجرت ہو چکی تھی، مکی دور میں، جب کافروں کی طرف سے مصائب اور پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، انتہا کو پہنچ گئی ہیں اور جان بچانا مشکل ہے، اس وقت کچھ لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے اور یہاں تک بات آ گئی کہ کلمہ کفر کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین، تذلیل اور بیہودہ کلمات کہو ورنہ جان سے مار دیے جاؤ گے، یہاں تک بات آئی۔ تو اس انتہا تک جب اذیتیں پہنچی اس وقت کی یہ صورت ہے، اس لیے کہ اس میں ایک مضمون ہے، من اکرہ وقلبہ مطمئن بال، جس آدمی کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر پر اور اس کا دل اگر مطمئن رہا تو کلمہ کفر زبان سے اگر نکل گیا تو کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ تو ان الفاظ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کی یہ صورت ہے کہ جس وقت کفار کی طرف سے شدائد اور مصائب بڑھ چکے، اور دوسری طرف جتنے شدائد اور مصائب بڑھے تو ساتھ ساتھ اتمام حجت کی بھی انتہا ہے، یعنی حجت بھی پوری ہوئی۔ اس لیے آغاز میں بغیر کسی تمہید کے ایک خوفناک آیت آئی، آغاز ہی سے، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، آیا چاہتا ہے اللہ کا عذاب، آ چکا ہے اللہ کا عذاب، بس آ گیا اللہ کا عذاب۔ یعنی کافر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے تھے کہ بس یہ تو ایسے ہی عرصے سے ڈرا رہا ہے، 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 6 اتنے سال ہو گئے، کہاں ہے عذاب؟ ایسے ہی عذاب سے ڈرا رہا ہے، نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا۔ پہلی دعوت میں اس نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں عذاب علیم سے ڈرا رہا ہوں، وہ عذاب کہاں ہے؟ تو اس پر فرمایا اتی امر اللہ، اللہ کا فیصلہ عذاب کا آ چکا ہے، جلدی نہ کرو۔ یہ جو کچھ وقت ہے اتمام حجت کے پورے ہونے میں، اس وقت کو غنیمت سمجھو، یعنی ابھی تک وہ عذاب تمہارے پاس نہیں پہنچا اور وہ ابھی تک تمہاری جانوں سے نہیں ٹکرایا، اس کے ٹکرانے سے پہلے پہلے توبہ کی قبولیت ہو سکتی ہے، لہٰذا اس وقت کو غنیمت سمجھو، اس وقت کو ضائع نہ کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی بات کے اصل مضمون کی طرف بات آئی ہے، اتی امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ چکا۔ پھر اس سورت کو سورۃ النحل کہتے ہیں۔ نحل اصل میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، وہ اللہ کی قدرت کی دلیل بھی ہے اور وہ تمہارے لیے نعمت بھی ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سورت کا نام جس لفظ پر ہوتا ہے سورت کے تمام مضامین اس لفظ کے ارد گرد گھوم رہے ہوں، یا تمام کے تمام مضامین سورت کے اسی الفاظ سے متعلق ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، بس نحل کا لفظ آیا اسی مناسبت سے اس کا نام نحل پڑ گیا۔ اب آپ الفاظ میں غور کیجئے اور پھر اللہ کی نعمتیں اور قدرتوں کو بھی دیکھیے۔ میں تصریح کرتا جاؤں گا ایک ایک نعمت اور قدرت کیسے آ رہی ہے، اور اس بات توحید اور رد شرک، اس بات توحید رد شرک۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اتی امر اللہ، آ پہنچا اللہ کا فیصلہ، امر اللہ، اللہ کا فیصلہ عذاب کا آ پہنچا۔ ماضی کے ذریعے سے ذکر کرتے ہیں کسی بھی بات کو، یہ یقین کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی اس کام کا ہونا اتنا یقینی گویا کہ آ گیا، گویا کہ آ گیا۔ ایک آدمی نہیں آیا لیکن اس کا آنا اتنا یقینی، آپ کہتے ہیں وہ آ گیا ہے، بھائی بس آ گیا، بھائی ابھی تو پہنچا نہیں ہے، بس سمجھو پہنچ گیا۔ یہ ہے اتی امر اللہ، آ چکا اللہ کا فیصلہ، فلا تستعجلوہ، لہذا تم جلدی مت مچاؤ، تم جلدی اسے مت طلب کرو، جلدی مت مچاؤ، تم اس کے آنے سے پہلے کے وقت کو کیا سمجھو، بولو
غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ۔ فلا تستعجلوا کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ اس عذاب کے نزول سے پہلے پہلے تم کیا کرو، غنیمت سمجھو اس وقت کو۔ اور وہ عذاب پھر جب آیا تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ اس عذاب کی شکلیں آئی ہیں، آگے اس صورت کے اندر آخر میں جا کے یہ بھی آئے گا۔ مکہ میں ایک قحط آیا تھا اور وہ قحط بھی ایک عذاب کی شکل تھی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، پھر عذاب کی ایک شکل آئی کہ ان سب سرداروں کو مکہ سے نکالا گیا اور بدر میں لے جا کر ان سب کو پھر مارا گیا۔ یہ سب کے سب سردار جو ہے وہاں قتل کر دیے گئے اور 70 ان کے قیدی ہو گئے۔ سبحانہ، اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہے۔ اب اس جملے کا ماقبل سے کیا ربط ہے؟ آپ الفاظ میں غور کیجئے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا عذاب آ چکا، تم جلدی مت مچاؤ۔ سبحانہ، اللہ پاکیزہ ہے، پاک ہے، وتعالی بلند و بالا ہے، عما ان چیزوں سے یشرکون جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ اصل میں ان کے ایک سوال کا جواب ہے۔ کیا سوال تھا؟ کہ بھئی اللہ کا عذاب ابھی تک نہیں آیا اور نہ آنا ہے۔ جس دین پر ہم چل رہے ہیں اور ہم جو بتوں کی پوجا کر رہے اور جن جن کو ہم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے وہ سب ٹھیک ہے، وہ دین برحق ہے۔ اگر وہ دین فاسد اور غلط ہوتا تو اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا۔ اللہ کے عذاب کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جس دین پر ہیں وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس پر فرمایا سبحانہ، نہیں اللہ پاک ہے شرک سے، وتعالی بہت بلند ہے، عما ان چیزوں سے یشرکون جو اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو۔ بات سمجھے جی؟ وتعالی اور سبحانہ نقائص سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے کہ وہ فیصلہ عذاب کا کرے اور پھر عذاب نہ آئے، یہ اللہ پاک اس بات سے پاک ہے، اس نقص سے پاک ہے۔ یہ اللہ عذاب کا فیصلہ سنا دے اور کسی کے رعب اور دبدبے میں آ کر وہ عذاب کو نہ لائے، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ بات سمجھے جی؟ اللہ اس بات سے پاک ہے کہ کسی کے رعب میں اور کسی کی محبت میں آ کر عذاب کو پیچھے کر دے، نہیں، وقت مقررہ پر وہ آئے گا۔ وتعالی اور بلند و بالا ہے، عما یشرکون ان تمام باتوں سے جو اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو۔ لہٰذا اللہ کے لیے جو کچھ تم نسبتیں ثابت کرتے ہو، بنات اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ سب کے سب چیزوں سے اللہ کیا ہے؟ بلند و بالا اور پاکیزہ ہے۔ اب آپ گنتے رہیے گا نعمتیں، اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ ينزل الملائکہ، پہلی اللہ کی نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نزول وحی، انسانوں کی تربیت کے لیے وحی کے سلسلے کو قائم کرنا۔ یہ انسان کے اوپر بہت بڑی عظیم الشان نعمت ہے، یہاں تک کہ یہ نعمت تخلیق، پیدا ہونے کی نعمت سے بھی بڑی نعمت ہے، اس لیے سب سے پہلے اسی کو ذکر کیا کہ تمہارا اس دنیا کے اندر مقصد زندگی یہ ہے کہ تم اپنے رب سے جڑ جاؤ۔ ينزل الملائکہ، وہ اتارتا ہے، الملائکہ فرشتوں کو، بالروح وحی دے کر، من امرہ اپنے فیصلے اور حکم کے مطابق، کس پر؟ علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ لہذا یہ انتخاب اس کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منتخب کرنا یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور انذرو یہ تفسیر ہے ماقبل والی بات کی کہ وہ وحی اترتی ہے، فرشتہ لے کے آتا ہے، اور اس کا مضمون کیا ہوتا ہے؟ مضمون یہ ہوتا ہے انذرو کہ وہ رسول تمہیں ڈرائیں، انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی بھی بندگی کے لائق مگر میں ہی ہوں بندگی کے لائق، نہیں ہے کوئی سجدے کے لائق مگر میں، نہیں ہے کوئی پکار کے لائق مشکل میں مگر میں، نہیں ہے کوئی مشکل کشا مگر میں۔ بات سمجھے جی؟ یہ ہے لا الہ الا انا۔ اب سب باتیں یہاں پر کہہ سکتے ہو جو اس وقت میں اللہ کے علاوہ غیروں کی طرف نسبتیں تھیں۔ یہ بیٹے دینے والا ہے، کہا کوئی دینے والا نہیں ہے سوائے میرے، یہ بیٹیاں دینے والا ہے، نہیں ہے کوئی سوائے میرے، بارشیں برسانے والا نہیں ہے کوئی سوائے میرے، اسی طرح سے روزیاں دینے والا نہیں ہے کوئی سوائے میرے، کوئی اور ہے ہی نہیں۔
لا الہ الا انا. اور یہ بات ہم پہلے کئی بار کر چکے ہیں کہ یہ قرآن کا انداز ہے، نفی پھر اس بات، نفی اس بات. تو نفی ہو گئی، رد ہو گیا شرک کا، اور الا انا میں اس بات ہو گیا کس کا؟ توحید کا، اللہ کی ذات عالی کے لیے ثابت ہو گیا. بات سمجھے جی؟ فتقونی، فتقونی مجھ سے ڈرو، فتقون، فتقونی آخر میں نون کے نیچے جو زیر نظر آ رہی ہے آپ کو، ہاں یہ ترجمہ مجھ سے جو میں کر رہا ہوں نا وہ اس لفظ سے آیا ہے، اس زیر سے آتا ہے. یہ فتقونی ہوتا ہے، یا کو ہٹا دیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے، اور زیر دلالت کر رہی ہے کہ یہاں یا کا لفظ ہٹا ہوا ہے. تو یہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا، اس کا تعلق گرامر سے. ایسا نہ ہو کہ جہاں پر بھی زیر ہو تو آپ سمجھیں کہ شاید یہی ہے، ہر جگہ نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے. تو فتقونی، اللہ اکبر. تو فتقونی مجھ سے ڈرو، یعنی میری نافرمانی سے بچو، میرے گناہوں کو چھوڑ دو، میری نافرمانی کو بچو. فتقونی، اور بعض مفسرین نے اس کا معنی لکھا ہے فتقونی ای وحدونی، مجھے ہی ایک مانو، مجھے ہی ایک مانو، مجھے ہی حاجت روا مشکل کشا مانو. تو یہ پہلی نعمت ہے، کیا؟ نزول وحی انسان پر پہلی نعمت. اب دوسری نعمت، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک نعمت بھی ہے اور ساتھ اللہ کی قدرت کی دلیل بھی ہے، دونوں چیزیں جوڑ رہے ہیں. یہ نعمت بھی ہے، دلیل بھی ہے. وحی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں اتار سکتا، ٹھیک ہے جی. تو اس اعتبار سے یہ دلیل اللہ کی قدرت کی، اور نعمت اللہ نے تمہارے لیے انتظام فرمایا ہے تمہاری تعلیم اور تربیت کا. خلق السماوات، دوسری دلیل اور دوسری نعمت، آسمانوں کا پیدا. یہ دلیل آفاقی کہلاتی ہے، دلیل آفاقی سماوی، آسمان. خلق السماوات، اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، بالحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے. تعالی عما یشرکون، ایک ایک لفظ کس طرح سے رد کر رہا ہے شرک کو. تعالی، بلند و بالا ہے وہ اللہ، عما، ان چیزوں سے، یشرکون، جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اس دلیل سے بھی ثابت ہوا کہ یہ تو تم مانتے ہو کہ آسمانوں کو صرف اسی نے بنایا، زمینوں کو صرف اسی نے بنایا. یہ تو مشرکین عرب کہتے تھے کہ ہاں آسمان اور زمین کی خلقت میں، تخلیق میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو کہا جب اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو پھر تم مانو مدبر بھی اللہ ہی ہے، انتظام بھی کائنات کا اللہ ہی چلا رہا ہے. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر اس کی وضاحت ذہن نشین فرما لیں. مشرکین عرب کا شرک کیا تھا؟ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آسمان زمین کو اللہ کے ساتھ بنانے میں کوئی اور شریک ہے، نہیں. ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. ساتھ بنانے میں کوئی اور شریک ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. اچھا، اسی طرح سے کائنات میں بہت بڑے انقلابات جو آتے ہیں کون لاتا ہے؟ اللہ ہی لاتا ہے. روزیوں کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے. یہ سب مانتے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض محبوب بندوں کو، پسندیدہ بندوں کو کچھ نہ کچھ اختیار دے رکھے ہیں. بس آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کو وہ قیاس کرتے تھے دنیا کے بادشاہ پر. جس طرح سے دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے اور وہ پوری دنیا میں حکمرانی کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہر حکم اس کے فیصلے سے ہوتا ہے، نفاذ اس کے فیصلے اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. لیکن کیا کرتے ہیں کہ جو چھوٹے اس کے ماتحت کام کرنے والے حکمران، وزراء اور گورنرز حضرات ہوتے ہیں تو یہ اپنے بادشاہ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں، تنفیذ ان کے پاس ہوتی ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ اگر یہ ہم سے راضی ہو جائیں، گورنر صاحب، وزیر صاحب راضی ہو جائے تو بڑا بادشاہ بھی ہم سے کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ سفارش کرنے کا کیا کرتے ہیں؟ حق رکھتے ہیں. اس بڑے تک پہنچنے کے لیے یہ ذریعہ بن سکتے ہیں. اس لیے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس لیے ان کی بندگی کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے. ہمیں پتہ ہے یہ آسمان انہوں نے نہیں بنایا، ہمیں پتہ ہے زمین انہوں نے نہیں بنائی، ہمیں پتہ ہے روزیاں یہ نہیں دیتے، ہمیں پتہ ہے یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن اللہ نے کچھ نہ کچھ انہیں اختیارات دے رکھے ہیں.
تو اس لیے قرآن جا بجا نفی کرتا ہے، بھائی ایسی سفارش اللہ کے یہاں کوئی نہیں کر سکتا جس کو کہتے ہیں شفاعت قہری، شفاعت جبری، یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ کو کوئی مجبور کر دے، نہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب چند 6 10 20 وزراء مل جائیں تو بادشاہ کو مجبور کر لیتے ہیں، نہیں کریں گے تو بغاوت پیدا ہو جائے گی، تو وہ بادشاہ سے کچھ نہ کچھ کیا کر لیتے ہیں، منوا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ بھی اللہ سے کچھ نہ کچھ محبت میں، کچھ روب میں، کچھ دبدبے میں منوا لیتے ہیں کچھ نہ کچھ اللہ سے۔ تو اس لیے ہم ان کو تھوڑا سا ان کے سامنے ان کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی پوجا نہیں کرنی ہے، لیکن مورتی اس کی شکل بنائی ہوئی تھی اور اس کے سامنے جا کے جانور ذبح کرتے تھے، اس سے اس کی جو اصل روح ہے وہ خوش ہوگی، اور وہ روح خوش ہوگی وہ اللہ کی ہماری سفارش کرے۔ اسی کو تو شرک کہا قرآن نے۔ تو یہ تو شرک آج کل بھی بہت ساری جگہوں میں، کیوں قبروں پر جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں؟ بھائی یہ بزرگ خوش ہو جائے گا تو ہمارا کام بن جائے گا، یہی نظریہ ہے آج بھی۔ یہاں سجدہ کیوں کر رہا ہے پتہ ہے، یہ کچھ نہیں، بس یہ راضی ہو جائے گا تو یہ اللہ کے یہاں میری سفارش کرا دے گا، یہ بات غلط ہے۔ تو قرآن نے ان کو مشرک کہا، تو اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، توحید کس چیز کا نام ہے، اللہ پاک ہم سے کیسی توحید چاہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کائنات میں متصرف صرف اللہ ہی ہے، اللہ کی صفات کسی اور کے لیے مت ثابت کرو۔ اللہ کا علم عطائی ہے، وہ کسی سبب کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے علم کی طرح علم کسی اور کے اندر ثابت کرتا ہے تو یہ شرک کہلائے گا۔ اللہ کی قدرت کو کسی اور میں ثابت کرتا ہے تو شرک ہے۔ اللہ کے ارادے کو اللہ جو چاہتا ہے کائنات میں کر سکتا ہے، یہ فلاں بھی جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ آیا، کسی شخص نے یہ کہا ما شاء اللہ و انت۔ آپ نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ نے ڈانٹا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا؟ نہیں، تم یوں کہو قل ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ تو یہ ارادہ اور مشیت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ہم کوئی بے شمار کاموں میں کہتے ہیں ہاں بھائی آپ کا کیا خیال ہے حضرت، جیسے آپ چاہیں، جیسے آپ کی مرضی، تو یہ تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ما تحت الاسباب، ٹھیک ہے؟ ابھی چلیں یا بعد میں چلیں، بھائی جیسے آپ کی مرضی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ اللہ کو ساتھ لے کر آؤ اور ساتھ بندے کو جوڑو، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر جیسے اللہ چاہے اور آپ چاہیں، نہیں، یہ جائز نہیں۔ ہاں یوں تو گنجائش دی ہے کہ ما شاء اللہ ثم کے لفظ کے ساتھ اللہ کی جو منشا، جو مرضی ہے، اس کے بعد پھر جو آپ کی چاہت ہے، یہ پھر گنجائش۔ لیکن آپ بالکل اس طرح سے اللہ کے ساتھ کسی کی مشیت اور ارادے کو جوڑتے ہو، جو اللہ کا ارادہ ہے وہ آپ کا ارادہ ہے، جو اللہ کی مشیت وہ تو یہ صحیح نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جگہ شرک کا ذرا سا ایک شرک کا کوئی پودا اٹھنا چاہا، کوئی ایک شرک کا جراثیم پھوٹنا چاہا، آپ نے اس کو ختم کیا۔ یہ نہ کہو۔ تو اب آپ الفاظ میں غور کیجئے کہ تعالی عما یشرکون، تو ایک تو تخلیق آسمان اور تخلیق ارض، آسمان و زمین کا خلق، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی قدرت بھی اور اللہ کی نعمت بھی۔ کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی نا۔ ایک نعمت روحانی ہو گئی، یعنی نزول وحی، اور اس کے بعد آسمان زمین کا پیدا کرنا۔ ظاہرہ آسمان زمین میں بے شمار فوائد ہیں، آسمان تمہارے لیے چھت، زمین تمہارے لیے فرش، زمین میں تمہارے لیے نباتات، آگے آ رہا۔ نمبر 3، خلق الانسان من نطفۃ، انسان کی تخلیق، اس میں انسان کو بنانے والا کون؟ صرف اللہ اور وہ اکیلا۔ اس کو کہیں گے دلیل انفسی، نعمت انفسی، تمہاری جانوں میں جسمانی۔ خلق الانسان من نطفۃ، اس کو انسان کو بنایا ہے کس چیز سے؟ من نطفۃ، ایک بوند سے، ایک پانی کے قطرے سے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو پھر یہ بڑا صاف جھگڑالو بن گیا، یہ جھگڑالو بن گیا۔ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بنایا انسان کو ایک قطرے سے اور یہ بن گیا جھگڑالو۔ کون بتائے گا؟
غور کرو. خلق الانسان من نطفہ، ایک انتہائی حقیر ذلیل مخلوق سے اس کو بنایا. مادہ تخلیقی تولیدی کتنا حقیر اور ذلیل، اور اس مادہ تولیدی کی حقارت آدمی کے نزدیک بھی مسلم کہ جسم کے ساتھ لگ جائے، کپڑوں کے ساتھ لگ جائے، جب تک نہائے صاف نہ کرے پاک نہ ہو. اتنی غلاظت، اللہ کی قدرت کی تجلی اس پر پڑی، اور یہ بنتا چلا گیا اور ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، خوبصورت بچہ بن گیا. پھر اس کے بعد یہ جوان بنا، اس کو عقل میں کمال اور حسن جمال میں کمال. اللہ پاک نے اس کے اعضاء، اس کو گویائی عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، آنکھیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا، یہ لڑنے لگ گیا اللہ کے ساتھ. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، یہ اللہ ہی سے بحث مباحثہ کرنے لگ گیا کہ نہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک، یہ اللہ نے بنایا، یہ اس نے بنایا، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، یہ توحید میں جا کے جھگڑے کرتا ہے، اللہ کی توحید میں بحث مباحثہ کرتا ہے. ایک باپ بیٹے پر احسان کرتا ہے، بہت بے پناہ احسان کیے، اور جب بیٹا جوان ہو جائے، کسی قابل ہو جائے، اور پھر جناب وہ ترچھی آنکھوں سے دیکھے تو پھر وہ بدتمیزی سے جواب دے تو پھر باپ یہ نہیں کہے گا کہ کیسا کھلایا پلایا، اور آج جب کسی قابل ہوا تو میرے ساتھ لڑنے لگ گیا ہے. اللہ اکبر. اس لیے ایک حدیث قدسی میں یوں الفاظ بھی ہیں، بارزتنی بالمعاصی، کہ تجھے کس چیز سے بنایا، ماں کے پیٹ میں رحم میں تجھے کیسے رکھا، اور جب تو دنیا میں آیا تو تیرے لیے روزی کا انتظام کیا، ماں کی چھاتی میں تیرے لیے دودھ کے چشمے جاری کیے، اور اسی طرح سے تیرے پاس دانت کاٹنے کو نہ تھے، تیرے جناب ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہ تھی، پیروں میں چلنے کی استطاعت نہ تھی. فلما اشتد عذرک وقوی ظہرک، اور جب تیری طاقت جسم کے اندر آ گئی اور اعضاء مضبوط ہو گئے، بارزتنی بالمعاصی، اب گناہ کر کے میرے مقابلے میں اتر آیا. اہذا جزائی یا عبدی، اے میرے بندے کیا یہ میرا بدلہ ہے؟ ایک محسن کا یہ بدلہ ہے؟ تو بھائی اللہ کے کلام کو سمجھو، اس کو سمجھو. شرک کے علاوہ گناہ بھی اللہ سے لڑنا، بالکل مبارزہ ہے. چند گناہ کے بارے میں تو صاف صاف لڑائی ہے. سود اللہ سے لڑائی ہے، کھلی جنگ ہے. کسی اللہ کے ولی کو ستانا، تنگ کرنا، کھلی اللہ سے اعلان جنگ ہے. سمجھے جی؟ تو بغاوت جنگ ہے. ایک آدمی گناہ کرتا ہے، احساس ہو جائے مجھ سے غلطی ہو گئی، چلو درگزر ہو جائے گی. لیکن ایک آدمی اپنے گناہ پر کو گناہ نہ سمجھے، ڈٹائی پر اترا ہوا ہے، میں ٹھیک کر رہا ہوں، تو یہ بغاوت ہے. بغاوت تو پھر لڑائی ہے. سمجھے جی؟ باغی کس کو کہتے ہیں کہ ایک حکومت کے اندر ایک دوسرا شخص دعوے دار کھڑا ہو جائے کہ میں بھی ہوں یہاں پر، اور وہ اپنا ایک جتھا اور ایک قبیلہ، ایک کنبہ بنا لے اور ایک اپنی فوج تیار، اسی کا نام بغاوت ہے نا. یہ بغاوت ہے. خلق الانسان من نطفہ، تو اس آیت کو نقش کر لیں اپنے پاس، لکھ لیں اس کو. خلق الانسان من نطفہ، انسان کو بنایا ایک حقیر مخلوق سے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، تو یہ کیا بن گیا پھر؟ یہ جھگڑالو بن گیا اللہ کے بارے میں. کتنی نعمتیں ہو گئیں؟ 3. نمبر 4، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اب تمہارے فائدے کے لیے کیا کچھ اللہ نے پیدا کیا. چوتھی نعمت بھی قدرت بھی، یعنی یہ دلیل بھی، یہ اللہ کے سوا کسی اور نے نہیں کیا. والانعام، اور چوپائے جانور. خلقہا، خلقت حیوان، نعمت حیوان. خلقہا، ان کو پیدا کیا اللہ نے. اب اس میں کیا ہے؟ لکم فیہا دفء، ان چوپایوں میں تمہارے لیے کیا ہے؟ دفء. دفء کہتے ہیں بچاؤ کا سامان. بچاؤ کا سامان، سردی سے گرمی سے، ان کے چمڑوں سے کیا کچھ بناتے ہو، سمجھے، سردی سے گرمی سے. ومنافع، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، دودھ، سواری، گوشت. ومنها تاکلون، اور بعض جانوروں کو تم کھاتے ہو. ظاہر سی بات ہے کہ سب جانور تو حلال نہیں ہے نا، بعض جانوروں کو تم کھاتے ہو، لیکن وہ بھی وہ بعض جانور جو شرعی طریقے سے جن کو ذبح بھی کیا گیا ہو. جانور حلال بھی ہو اور شرعی طریقے سے اس کو ذبح بھی کیا گیا. وَلَكُمْ فِيهَا جمال، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے کتنی رونق ہے، جمال، خوبصورتی.
جب ایک آدمی اپنے جانوروں کو گھر سے باہر نکالتا تھا، باڑے میں جہاں بندھے ہوئے ہوتے تھے وہاں سے باہر نکالتا تھا اور وہ چراگاہوں میں جاتے تھے، اور جب شام کو واپس چراگاہوں میں آتے تھے تو مالک صبح نکلتے ہوئے بھی مظاہرہ دیکھ رہا ہوتا تھا، نظارہ کرتا تھا، اور جب واپسی ہوتی تھی تو بھی نظارہ کرتا تھا۔ اور یہ دو طرح جانور کو پہچانا جاتا تھا اس زمانے میں۔ آج بھی لوگ جو جانوروں کو پہچانتے ہیں اسی طرح سے پہچانتے ہیں، سامنے سے پیچھے سے۔ آ رہا ہے جانور تو سامنے سے اس کی ڈھیل ڈول کا اندازہ ہوتا ہے، کیسا طاقتور ہے، کیا صورتحال ہے۔ جب پلٹ کے جا رہا تو پھر بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی جسامت کا مالک ہے، کتنا اس میں گوشت ہے، طاقتور ہے نہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے کہ نہیں۔ جب پیٹ بھرے ہوئے جانور شام کو واپس آتے تھے تو مالکوں کو بڑے اچھے لگتے تھے اور یہ ایک عمدہ مال سمجھا جاتا تھا۔ اور آج کل اس کا متبادل آپ کی سواریاں، آپ کی گاڑیاں، جب ایک آدمی صبح نکالتا ہے دیکھتا ہے اپنی گاڑی کو صاف ستھری، کس قدر خوش ہوتا ہے، شام کو لا کے اس کو کھڑا کرتا ہے اور دن کو بڑے اطمینان سے اس نے اس سواری پر سفر کیا ہے تو کس قدر دل میں خوشی ہوتی ہے، اور وہ گاڑی اپنے جناب گیرج میں کھڑی ہوئی اس کو اچھی لگتی ہے۔ تو بالکل یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نعمتیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور اس میں تمہارے لیے بڑی رونق ہے، حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم حین تریحون، جب تم واپس لے کر آتے ہو، وحین تسرحون، اور جب تم چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو۔ تریحون کا مطلب ہے شام کو واپس لانا، تسرحون کا معنی لے کر جانا، لیکن شام کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اس وقت پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے تھے تو وہ زیادہ بارونق ہوتے تھے، اس لیے تریحون کا لفظ پہلے آیا۔ بات سمجھ آئی؟ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ تحملو حمل سے بوجھ اٹھانا، وتحملو، اور وہ جانور بوجھ اٹھاتے ہیں، اسقالکم، تمہارے بوجھوں کو، وہ اٹھاتے ہیں بوجھ تمہارے، الی بلدن، ایک شہر تک، لم تکونوا بالغیہ، جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے، الا بشق الانفس، مگر بڑی تکلیف کے ساتھ۔ ظاہر ہے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 200 400 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو وہ آدمی پیدل کتنے دنوں میں جا کے طے کرے گا، اور طے کرے گا بھی تو کس مشقت سے طے کرے گا، سامان کندھے پر اٹھا کر کیسے لے کے جائے گا۔ اس زمانے میں بار بردار یہی جانور ہوتے تھے، اور جانور جو ہے وہ جلدی سفر آدمی کے بقدر تو جلدی ہی چلتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کو وہ تھکان نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بنایا اس کام کے لیے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ اٹھاتے ہیں جانور چوپائے بوجھ تمہارے، إِلَى بَلَدٍ، ایسے شہروں تک، لم تکونوا بالغیہ، جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر بڑی مشقت کے ساتھ۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، بے شک تمہارا پروردگار تم سے محبت کرنے والا ہے، رحیم، مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تمہاری آسانی کے لیے کیا کیا اسباب اس نے بنائے ہیں، اس لیے لرؤوف الرحیم آیا۔ ان ربکم، یہ بھی نہیں کہا ان اللہ، بلکہ کیا کہا، ان ربکم، رب جا بجا رب کی بات اس لیے آتی ہے کہ یہ رب تربیت تمہاری کر رہا ہے، یہ تربیت ہے تمہاری، اور اس نے تمہاری آسانی کے لیے اسباب مہیا کیے۔ والخیل والبغال، دوبارہ اسی کو، والخیل، اور والخیل والبغال، یہ منصوب ہے، اسی پر عطف جا رہا ہے پیچھے پر، خلق پر، والانعام جو ہے، خلق الانعام خلقہ، اور یہاں پر بھی خلق الخیل، خلق مقدر نکالیں گے کہ والخیل، اور گھوڑے، والبغال خچر، والحمیر گدے، لترکبوہا، یہ تم نے اللہ نے بنائے ہیں کیوں، لترکبوہا، ان سب پر تم کیا کرتے ہو، سواریاں کرتے ہو۔ پیچھے جانوروں کا تذکرہ عمومی طور پر آ گیا، لیکن اس میں کچھ جانور ایسے تھے جو کھانے کے کام میں نہیں آتے، اس لیے یہ جانور الگ سے ذکر کر دیے جو بار بردار جانور ہیں، سمجھے جی۔ والخیل، گھوڑے، والبغال خچر، والحمیر گدے، لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، وزینہ، اور تمہاری زینت کا ذریعہ، اس سے تمہیں زینت حاصل ہوتی ہے، خوبصورتی ہے، یہ تمہارا مال ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں یہ کاروبار تھے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پیدا کرتا رہے گا تمہارے لیے وہ سواریاں، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔
دو چبنی قیامت تک آنے والی ساری سواریاں اس میں آ گئی، ہوائی جہاز، بحری جہاز، سمندری جہاز، کشتیاں، سب، اور جو آنے والی چیزیں، جو پیدا ہونے والی سواریاں ہیں، سب اس میں آ گئی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ چیزیں سواریوں کے لیے بناتا رہے گا، پیدا کرتا رہے گا جو تم اب نہیں جانتے۔ اس زمانے میں کس کو تصور تھا کوئی جہاز بھی کوئی شے ہوگی، گاڑی بھی کوئی شے ہوگی جو اس تیز رفتاری سے چلے گی، جہاز تیز رفتاری سے جو چلے گا، سمجھے جی۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، چونکہ جانوروں کا تذکرہ آیا اور جانوروں سے انسان سفر کرتا ہے، مسافر بن جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، تو اس کے ضمن میں ایک اور راستہ ذکر کیا، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ۔ جس طرح سے یہ راستے تمہارے دنیا میں اور جانوروں پر جب تم سوار ہوتے ہو، جو مقصود شہر تک تمہیں جانا ہوتا ہے اس کا راستہ تمہیں پتہ ہوتا ہے تو تم شہر تک پہنچتے ہو، اگر تمہیں راستہ نہیں پتہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ بھٹک جاتے ہو۔ تم کسی سے پوچھتے ہو یا نہیں پوچھتے ہو؟ یا راہبری حاصل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بالکل اسی طرح سے اللہ تک پہنچنے کا بھی ایک راستہ ہے۔ بات سمجھے جی؟ اللہ تک پہنچنے کا بھی ایک راستہ ہے۔ جیسے دنیا میں تم راستے کی تلاش کرتے ہو، اللہ تک پہنچنے کا بھی تو راستہ تلاش کرو۔ دنیا میں تمہیں راستہ بتانے والا ایک راہبر اور رہنما ہوتا ہے، تمہیں گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے، یہاں سے جائیں۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی تو تمہارا راہبر ہے، وہ تمہیں اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی کی طرف، اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے قصد السبیل، سیدھا راستہ، قصد سیدھا، السبیل راستہ۔ لیکن وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان راستوں میں سے بعض پھر ٹیڑھے بھی ہیں۔ ایک آدمی چلا تو ہے، مجھے جانا ہے اللہ کی طرف، لیکن اس نے کسی سے رہنمائی نہ لی تو پھر جائر ہے، پھر ٹیڑھے راستے میں چلے گا۔ ایک آدمی یہاں سے دوسرے ملک میں جانا چاہ رہا، دوسرے شہر میں جانا چاہ رہا، راستہ پتہ ہے؟ نہیں جی پتہ نہیں۔ کیسے جاؤ گے؟ جو عقل میں آئے گا، اپنی عقل سے سوچوں گا۔ وہ اپنی عقل سے سوچے گا تو پھر بھٹکے گا، اور پھر وہ اتنا دور بھٹک جائے گا کہ واپس آنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے اللہ تک پہنچنے کے بھی راستے ہیں۔ جو اپنی عقل سے ان راستوں پر چلنے کی کوشش کرے گا، وہی کی تعلیمات کو ساتھ نہیں لے گا، وہی کی روشنی ساتھ نہیں لے گا، وہ پھر جائر ہے، وہ بھٹکنے والا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بعض راستے ایسے ہیں جو بھٹکنے والے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، ایک ایک جملہ ایسے دل کی ترجمانی کر رہا ہے، سوچو تو صحیح۔ ایسے دل کے اندر سے جو اٹھنے والے سوالات ہیں، ان سوالات کو دفع کر رہا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کیا تعلق ہے اس کا ماقبل کے ساتھ؟ کیا ربط ہے؟ رب سمجھتے ہو نا؟ جوڑ کیا ہے؟ بولو بھائی۔ مسئلہ یہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بھی موجود، اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار بھی ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بھی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سب کو ہدایت دے دیتا تو سیدھے راستے پر پہنچ جاتے، کوئی نہ بھٹکتا۔ تو کہا اگر سب کو اللہ ہدایت دے دیتا تو پھر امتحان کس چیز کا؟ نہیں سمجھے؟ امتحان کیا ہے؟ سورج کو راستہ دے دیا، صبح تو نے طلوع ہونا ہے، شام کو غروب ہونا ہے، یہاں سے غروب ہو کر دوسرے ملک میں، اس سے غروب ہو کر تیسرے ملک میں، اس سے غروب ہو کر اگلے ملک میں، پھر کرتے پھر یہیں سے واپس آنا ہے۔ یہ اس کا کام ہے روزانہ کا، یہ چکر کاٹنا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ وہ اس میں بھٹک نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ پاک نے ہدایت، اس میں لفظ جو کہہ رہا ہوں لفظوں پہ غور کیجئے، اللہ نے اس کو ہدایت دی ہوئی ہے، لیکن یہ ہدایت اجباری ہے۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ جبرن ہے۔ سورج اگر کچھ کرنا چاہے کہ نہیں آج میں دوپہر کو یہیں کھڑا ہو جاؤں گا، تھک گیا ہوں، بس بہت عرصہ ہو گیا چلتے چلتے، یہ نہیں کر سکتا۔ چاند نہیں، یہ اجبار ہے۔ لیکن انسان کو جو ہدایت دی ہے، یہ ہدایت اختیاری ہے، اسی کا نام ہے امتحان۔ سورج کا تو کوئی امتحان نہیں ہے، چاند کا تو کوئی امتحان نہیں ہے، وہ تو آپ اور ہمارے نفع کے لیے بنائے گئے ہیں۔ امتحان انسان کا ہے کہ آپ کے سامنے یہ دونوں راستے پر، بھائی یہ خیر کا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو یہ نعمتیں ملیں گی،
اور یہ شر کا راستہ ہے، اور اس پر چلو گے تو یہاں تباہی ہے اور بربادی ہے۔ پہلے تمہارے دل کے اندر بھی یہ بات رکھ دی، عہد الست میں تمہارے دل میں یہ بات رکھ دی ہے کہ تمہارا ایک پروردگار ہے، سیدھا راستہ تم چلتے رہو، ٹھیک ہے۔ ایک بیج اندر پہلے سے رکھا ہوا ہے، مزید اس بیج کو، اس ایمانی نور کو اور جلا بخشنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے رسول بھی آتا ہے، پھر اس کو اور روشن کرنے کے لیے کتاب بھی آتی ہے، پھر اس کو اور روشن کرنے کے لیے واعظین بھی آتے ہیں، کتنا سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، پھر بھی ایک آدمی اس راستے پر سیدھے پر نہ چلے اور وہ گمراہی پر چلے تو کسی کا کیا قصور ہے؟ بات سمجھے جی؟ پھر کسی کا کیا قصور ہے؟ تو اس لیے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا، مطلب اللہ کی مشیت، اللہ کر سکتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہاں ایک لفظ لکھیے گا وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، اس لیے سب کو اجباری ہدایت اللہ پاک نے نہیں دی۔ الحمدللہ کتنی نعمتیں ہو گئی تھی؟ 4۔ اب آ جائیں 5ویں نعمت۔ عرض کر رہا تھا کہ نعمت بھی ہے، دلیل بھی ہے، دلیل قدرت، دلیل وحدانیت، توحید کی۔ هو الذی انزل من السماء، ایسا نہیں ہے کہ پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کی انسان کی روزی کے اسباب، پہلے تو نیچے یعنی ارضی نعمتیں، زمین کے اندر چوپائے، جانور، حیوانات تمہارے لیے بنائے، سامان منتقل کرنے کا ذریعہ، جانوروں کا دودھ استعمال کرنا، جانوروں کا گوشت کھانا، ان کی کھالوں سے فائدہ، ان کے بالوں سے فائدہ، ان کی ہڈیوں سے فائدہ، یہ سب تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جانور کے اندر پھر کتنی نعمتیں آ گئی ہیں، لیکن میں نے نہیں گنوائی، اس جانور کے اندر کی کتنی نعمتیں۔ هو الذی انزل من السماء، اگلی نعمت کتنی بتائی؟ 4تھی، 5ویں۔ هو الذی انزل من السماء، اللہ ہی وہ ذات ہے، هو الذی وہی ہے، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے برسایا پانی۔ آسمان کل ما علاک فهو سما، آپ کے اوپر جو بھی چیز ہے اس کو عربی میں سما کہتے ہیں، مراد بادلوں سے پانی برسایا۔ ماء لکم، تمہارے لیے، منہ شراب، اس میں پینے کی چیزیں، شراب سے مراد وہ شراب نہیں ہے، ہاں شراب عربی زبان میں کہتے ہیں کس کو؟ پینے کی چیز، اس کو تو خمر کہتے ہیں، خمر، شراب۔ لکم منہ شراب، اس میں تم پینے کی چیزیں ہیں، آسمان پینے۔ ومنہ شجر، اور اسی پانی کے ذریعے سے وہ درخت بھی پیدا کرتا ہے، فیہ تسیمون، اور ان درختوں، درخت پیدا کرتا ہے، فیہ تسیمون، اور اسی پانی میں تم مویشیوں کو بھی پلاتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو پانی برسایا، اس پانی سے اللہ نے تمہارے پینے کا انتظام کیا، اور اس پانی سے درختوں کو پیدا کیا، اور پھر ان درختوں کو تم خود بھی استعمال کرتے ہو اور اپنے چوپایوں کو بھی کھلاتے ہو۔ یعنی تسیمون کے دونوں معنی آ جائیں گے کہ یہ درخت تم جانوروں کو کھلاتے ہیں بطور چارے کے، غذا کے، یا اسی طرح سے جناب تم پانی پلاتے ہو اپنے جانوروں کو۔ ينبت لکم بہ الزرع والزیتون، مزید آگے تفصیل آئی ہے اسی چیز کی۔ ينبت لکم، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے، بھی اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ پانی کے ذریعے سے، ہی ضمیر راجع ہے پانی کی طرف، پانی کے ذریعے سے۔ الزرع، کس کو؟ کھیتی کو، کھیتیوں کو اگاتا ہے، زمین سے کتنے غلے اگتے ہیں۔ والزیتون والنخیل والاعناب، خاص طور پر 3 قسم کے پھل ذکر کیے، زیتون کو، نخیل کھجور، اعناب انگور، اور یہ تینوں کے تینوں وہ پھل ہیں کہ جو تلذذ بھی ہے، غذا بھی ہے۔ اصل میں کچھ پھل ایسے ہیں جو انسان کھاتا ہے تلذذ کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ جسمانی طاقت کے لیے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھل ایسے ہیں جن میں غذائیت اتنی بھرپور ہے کہ کوئی کسی کو کھانا روٹی نہ ملے وہی کھاتا رہے تب بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ زیتون، نخیل، اعناب، اس لیے ان تینوں کا تذکرہ کیا، سمجھے جی؟ زیتون کو کھانے سے یعنی جو کھانے کی ضرورت ہے وہ پوری کرتا ہے، نخیل کھجور اسی طرح سے ضرورت پوری کرتی ہے، اور اعناب انگور بھی اسی طرح سے انسان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تمام وہ ضروریات جو انسان کو روٹی سے، غذا سے حاصل ہوتی ہیں، وہ ساری غذائیں اللہ پاک نے ان کے اندر جمع کی ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں۔
ومن کل الثمرات، اس کے علاوہ اور بھی پھل، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، لآیۃ نشانی ہے، دلالت دالۃ علی وحدانیتہ، اللہ کے ایک ہونے پر بڑی نشانی ہے، لقوم کس قوم کے لیے، لیکن یتفکرون جو کیا کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، کچھ سوچتے تو ہیں، پھل سامنے آئے سوچو تو صحیح یہ کس نے بھیجا۔ تم تو کہو گے میں نے پیسے سے خریدا، ارے اللہ کے بندو پیسے سے خریدا، پیسہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ بنایا کس نے اس کو؟ اللہ نے۔ کیا خوبصورت انار، کیا خوبصورت انار، کیا خوبصورت زیتون، کیا جناب کھجور کا پھل، اعناب انگور کا پھل، اندر سارا اس کے اندر شیرہ بھرا ہوا ہے، کتنا بہترین میٹھا، کیا رب کی کاریگری ہے، کیا صنعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یہ پھل سامنے آئے تو سوچا تو کرو۔ اللہ اکبر۔ وسخر لکم اللیل، اب ان پھلوں کو پکنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے اسباب جو بنائے، اگلی نعمت کتنی ہو گئی تھی؟ 5۔ نمبر 6، وسخر لکم اللیل، اور کام میں لگا دیا، تمہارے تابع کر دیا، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو۔ اب یہ ذرا غور کیجئے، الفاظ پر غور کیجئے، قرآن کا اعجاز دیکھیے، اس کا معجزہ ہونا دیکھیے۔ سخر لکم اللیل، لیل اور نہار جب آگے تو شمس اور قمر کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ بات سمجھے؟ شمس اور قمر کو الگ سے ذکر کیا، اور لیل اور نہار، حالانکہ لیل ہے تو قمر اس میں آ گیا، نہار ہے تو شمس اس میں آ گیا۔ بات سمجھے جی؟ دونوں کو الگ الگ ذکر کیا۔ سخر لکم اللیل، رات کو اس نے پیدا کیا تمہارے سکون کے لیے، تم آرام کرتے ہو۔ رات کو پیدا کیا کس کے لیے؟ سکون کے لیے، تم اس سے کیا کرتے ہو؟ آرام کرتے ہو۔ والنہار، اور دن کو پیدا کیا، کیوں؟ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ والشمس والقمر، شمس اور قمر پیدا کیے تمہارے پھلوں کو پکنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ شمس اور قمر کو پیدا کیا پھلوں کو پکانے کے لیے، شمس کے ذریعے سے پھل پکتا ہے، قمر کے ذریعے سے ذائقے اللہ پاک برتا ہے، قمر کی روشنی سے، سورج کی روشنی سے ذائقے برتا ہے۔ بات سمجھے جی؟ ہاں، ایک ایک لفظ ایسا ہے پرویا ہوا ہے موتی کے اندر، جیسے لڑی کے اندر موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ ادھر غور کریں، سخر لکم اللیل، لیل پہلے ہے، نہار بعد میں، ادھر شمس پہلے ہے، حالانکہ شمس نہار کے ساتھ ہے، قمر بعد میں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ شمس کی روشنی زیادہ ہے قمر پر۔ اور دوسری بات، ادھر لیل کو پہلے اس لیے مقدم ذکر کیا ہے کہ لیل پہلے آتی ہے، رات بعد میں آتی ہے، اور دن بعد میں ہوتا ہے۔ اور والنجوم مسخرات بامر، اور نجوم ستارے بھی ہیں، ان سے تمہیں راستے پتہ چلتے ہیں، تمہارے پھلوں کے اندر ذائقے اللہ پاک بھرتا ہے، رنگ بھرتا ہے، نجوم ستاروں کی روشنیوں سے، مسخرات یہ بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، بامرہ اس کے حکم سے، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات کئی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون عقل رکھنے والوں کے لیے۔ یہاں پر کئی نشانیاں توحید کی ہیں، کئی نشانیاں، اس لیے کئی نشانیاں کیوں کہا؟ غور کرو، پیچھے میں ایک کہا تھا، وہ ایک کیوں وہاں کا ان فی ذالک لآیۃ، اس لیے کہ زمین سے نکلنا ایک نشانی ہے۔ نہیں بات سمجھے؟ زمین سے غلوں کا، سبزیوں کا نکلنا، سب چیزوں کا نکلنا ایک ہی طرح کا ہے نا۔ آسمان سے پانی برسا، زمین سے مختلف قسم کے غلے نکلے، یہ ایک ہی کام ہوا، کیا ہوا؟ زمین قابل کاشت بن گئی۔ لیکن یہاں پر لیل مستقل نشانی ہے، نہار مستقل نشانی ہے، اس لیے دن کا گھٹنا، رات کا بڑھنا، رات کا گھٹنا، دن کا بڑھنا، سورج کا تیز ہونا، دھیما ہونا، پھر آہستہ ہو جانا، یہ نشانی ہے۔ قمر کا گھٹنا، بڑھنا، یہ سب کئی نشانیاں ہیں۔ اور نجوم، ہر ستارہ ایک الگ الگ مستقل دنیا ہے، اس لیے فرمایا ان فی ذالک لآیات، اس میں تو کئی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ تو پتہ چلے گا تو کہ عقل مند ہی تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوان، وما ذرأ لکم فی الارض، اور اسی طرح سے وما ذرأ لکم فی الارض، یہ تمہاری روزی کے انتظام ہے سارے۔ بات سمجھے جی؟ یہ تمہاری روزی کے انتظام، لیکن کون سے؟ یہ بری، بحری نہیں، بری انتظام روزی کے۔
آسمان سے پانی برسا، زمین سے نباتات نکلے اور ان نباتات کو پکانے کا انتظام فرمایا۔ وما ذرأ لکم فی الارض، اور اللہ نے جو پھیلا دیا ہے تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوان، مختلف قسم کی، مختلف اجناس، مختلف انواع اور مختلف اقسام کی چیزیں، اس میں حیوانات بھی ہیں، اس میں نباتات بھی ہیں، اس میں جمادات بھی ہیں، یہ سب کی سب ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، سمجھنے والوں کے لیے، غور و فکر کر کے سمجھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو قرآن تو ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز اور ایک ایک ذرے میں غور و فکر کرو، سرچ کرو، دیکھو تو صحیح اللہ کی قدرت کی کیا نشانیاں ہیں۔ بات سمجھے جی؟ کتنی ہو گئی تھی؟ 6۔ اب آگے نمبر 7۔ اب بحری سمندری نعمتیں، یہ بھی انسان کے انتظام، انسان کی خدمت کے لیے سمندری نعمتیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، سَخَّرَ الْبَحْرَ، جس نے تمہارے تابع کر دیا، کس کو؟ البحر، سمندر کو، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، مِنْهُ، اس سے نکال کر، لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت، لحمن گوشت، طریًّا تازہ۔ مچھلی تازہ ہی مزہ کرتی ہے بھائی، فریج میں رکھی ہوئی باسی پھر مزہ نہیں کرتی۔ قرآن کہتا ہے لحمن طریًّا، باقی میں چل جاتا ہے گوشت، سمجھے جی؟ اس قربانی کا اگلی قربانی تک چل جائے گا۔ وہ ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے، کون سا مہینہ تھا؟ شوال کا مہینہ گزر چکا، تو شوال کے بعد کیا آتا ہے؟ ذی قعدہ، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ذی الحجہ۔ اچھا بھائی، اب وہ شوال ذی قعدہ کے اندر مجھے کہتے ہیں کہ سب میں گوشت لے کے آ رہا ہوں طلبہ کے لیے۔ اچھا بھائی، اچھی بات ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیسے رحم آ گیا۔ تو جب گوشت لے کے آیا تو وہ گوشت جمع ہوا تھا، فریز کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا یہ کب کا ہے؟ یہ ابھی کی قربانی کا ہے، یہ ابھی کی قربانی کا ہے۔ تو اب مطلب ذی قعدہ آ گیا اور اس کے بعد ذی الحجہ آ رہا ہے، پھر قربانی آ رہی ہے۔ تو اصل میں فریج صاف کرنا تھا بیچارے نے، تو وہ سارا لے آیا۔ تو بھئی یہ وہ تو پھر چل جاتا ہے، لیکن لحمن طریًّا، مچھلی جو ہے نا وہ مزہ کرتی ہے تازہ ہی، سمجھے جی؟ تو لحمن طریًّا، تو یہ تمہیں تازہ تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا، اور تم نکالتے ہو، استخراج کرتے ہو، حاصل کرتے ہو، منہ، اس سمندر سے، حلیتاً، موتی، زیورات، تلبسونہا، جن کو تم پہنتے ہو۔ غور کیجئے گا، زیورات کون پہنتا ہے بھائی؟ کون پہنتا ہے؟ بولو بھائی، عورتیں۔ مائیں بہنیں سن لیں، کون پہنتا ہے؟ عورتیں۔ قرآن کہتا ہے تلبسونہا، ضمیر جمع مردوں کے لیے استعمال کی، تم پہنتے ہو۔ ارے تم نہیں پہنتے، عورتیں پہنتی ہیں تمہارے لیے۔ ہاں، یہ مقصد سمجھانا ہے۔ عورت زیور پہنتی ہے کس کے لیے؟ مرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ عورت شادی کی تقریب میں جانے کے لیے، شادی میں دوسری عورتوں کو دکھانے کے لیے نہیں پہنتی۔ یہ مقصد نہیں ہے پہننے کا کہ میرے پاس اتنی چوڑیاں ہیں، میرے پاس اتنا زیور ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ اللہ کی بندیوں، عورت کو زیور پہننا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں اپنے شوہر کے لیے، یہ ہے اس کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ فرمانبردار اور مطیع اور دیندار اور نیک اور پاک اور صالح تو وہ کہے گی کہ جب شوہر اس سے پوچھے کہ کیسا کپڑا لے کے آؤں، وہ کہے جو آپ کی پسند ہو۔ کہ میں کس لیے پہنوں گی؟ آپ کے لیے۔ وہاں تو یہ گلے کرتی ہے، مجھے تو کبھی اپنے مرضی کا کپڑا پہننے ہی نہیں دیا، سمجھے جی؟ تو یہ الفاظ پر غور کرو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتَسْتَخْرِجُوا، اور نکالتے تم ہو، ظاہر ہے خرید کے تو مرد ہی لاتا ہے سارا۔ وَتَسْتَخْرِجُوا، اور تم نکالتے ہو اے مردوں، مِنْهُ، اس سے، حِلْيَةً، زیورات، تَلْبَسُونَهَا، جن کو تم پہنتے ہو، یعنی عورتیں پہنتی ہیں لیکن تمہارے لیے پہنتی ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور اسی طرح سے قدرت کی نشانی دیکھو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو دیکھے گا الفلک، کشتیوں کو، مواخرہ، وہ پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، مواخر چیرتی ہوئی، پھاڑتی ہوئی، فیہ، سمندر میں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم پہنچو یا تلاش کرو، من فضلہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو۔ ظاہر ہے سمندری سفر بھی تم کرتے ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک تم سفر کرتے ہو سمندر سے، اور بڑے بڑے جناب جہاز تمہارے سامان کو منتقل کرتے ہیں ایک شہر سے، ایک ملک سے دوسرے ملک۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو بھائی۔
ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرو بھائی، لازم ہے، لازم ہے۔ قرآن سامنے آئے، اب پھر شروع سے ہم لے آتے ہیں، تشکرون پر بات ختم کرتے ہیں، پھر لے آتے ہیں اللہ کی نعمت وہی، اے اللہ تیرا شکر ہے، میں بھٹکا ہوا تھا، تو نے مجھے رہنمائی کے لیے اپنا قرآن دیا، اپنا رسول دیا، اے اللہ تو نے مجھے عدم سے وجود میں لایا، خلق الانسان، اے اللہ تیرا شکر ہے، والانعام خلقہا، اے اللہ کتنے چوپایوں کا، جانوروں کا، حلال کا تو مجھے گوشت کھلاتا ہے، اے اللہ ان کے جانوروں کے جسموں سے کتنی نکلنے والی چیزیں میں استعمال کرتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ کتنی تو نے سواریاں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ آسمان سے تو نے پانیوں کو برسایا ہے، ان پانیوں کے ذریعے سے نباتات کو تو نے اگایا ہے، خشک اور بنجر زمین کو تو نے قابل کاشت بنایا، اے اللہ تیرا شکر ہے، یہ پھل میرے سامنے آیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، رات آ گئی، اے اللہ یہ تیرا شکر ہے، تو نے رات دی ہے تاکہ میں اس میں آرام کروں، دن آیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، دن تو نے عطا کیا ہے اس لیے تاکہ اس میں ہم اپنے فضل کو اور رزق کو تلاش کریں، شمس اور قمر تو نے اے اللہ دیے ہیں روشنیوں کے لیے، اے اللہ تیرا شکر ہے، شمس اور قمر سے ایک اور سبق ہے، روزانہ شمس طلوع ہوتا ہے صبح کو اور دھیمی اس کی اور حرارت حدت کم ہوتی ہے، دوپہر کو اس کا عروج اور جوانی ہے، اور پھر زوال کے بعد ڈھلنا بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، یہ روزانہ ہمیں پتہ دے رہا ہے انسان، تیرا بچپنا، تیری جوانی، پھر تیرا زوال، اور چاند یہ پیغام مہینے میں ایک بار دیتا ہے، 3 دن وہ بچہ ہوتا ہے، بچپنا ہلال کہلاتا ہے، پھر بڑھتے 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 پھر 13ویں 14ویں 15ویں کو اس کا شباب اور جوانی ہے، پھر اس کے بعد پلٹتے پلٹتے آگے حتی عاد کالعرجون القدیم، پرانی شاخ اور ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے باریک، پھر ایک دن بالکل غائب ہو جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا کہ انسان تجھے بھی اس طرح سے مٹنا ہے اور فنا ہونا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں بھائی۔ تو یہ سب چیزیں سامنے آئیں، مختلف قسم کے پھل آئیں، اے اللہ یہ تیری قدرت کی نشانی، میں شکر ادا کرتا ہوں، مچھلی سامنے آئے، کھاؤ استعمال کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے، میں اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں، اور زیورات آئے، اے اللہ تیرا شکر ہے، ماں بہنوں سے درخواست ہے، پہننے ہو تو شکر ادا کیا کرو، شکر ادا کیا کرو، شوہر کا بھی شکر ادا کرو، باپ کا شکر ادا کرو جس کے توسط سے یہ نعمت ملی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ عورت کو چاہیے اور لازم ہے شوہر کا شکریہ ادا کرے، بیٹی کو چاہیے باپ کا شکریہ ادا کرے، باپ نے کپڑا لا کے دیا، کوئی بھی نعمت دی ہے، جزاک اللہ خیر کہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، شوہر کو اسی طرح سے دعائیہ کلمات سے نوازے۔ بھائی ان دعائیہ کلمات کے کہنے میں بخل مت کیا کرو، آپ کی دعا اگر قبول ہو گئی تو آپ ہی کو فائدہ ہے، آپ کے شوہر کو مزید مال ملے گا تو آپ ہی کا نفع ہے بھائی، لیکن چونکہ یہاں بخل کرتی ہیں، نہیں دعا نکلتی زبان سے، نہیں شکر نکلتا اس عورت سے، اس لیے لعلکم تشکرون۔ اور وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، کتنی ہو گئی تھی؟ 7 ہو گئی تھی، نمبر 8 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، یہ زمین کے اندر زلزلے واقع ہو رہے تھے، تھر تھراہٹ تھی اس کے اندر اور اس کا کانپنا تھا اور اس میں قرار نہیں تھا، اللہ نے القا فی الارض رواسیہ، اللہ پاک نے گھاڑ دیا زمین کے اندر رواسیہ، پہاڑوں کو، ان تمید بکم، تاکہ تمہیں بہا کر نہ لے جائے، وانہارا وسبلا، اور اللہ نے بنائے ہیں اس زمین کے اندر انہار، نہروں کو بنایا، وسبلا، اور کتنے راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزلوں تک پہنچو، مقصود تک تم پہنچ سکو، وعلامات، اور کتنی نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں کائنات کے اندر، علامات، پہاڑ نشانیاں، عمارتیں نشانیاں، ایک آدمی یہاں سے فلان جگہ سارا کا سارا علاقہ ایک طرح کا ہو جائے تو کیسے پہچانے گا؟ تو یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور فرمایا وَبِالنَّجْمِ، اور ستارے، ہم يَهْتَدُونَ، جن کے ذریعے سے تم راستوں کو کا متعین کرتے ہو۔ تو یہ راستوں کا تعین کرنا یہ ایک الگ نشانی ہے۔ کتنی ہو گئی تھی؟ القا میں 8 ہو گئی تھی، اور وعلامات وبالنجم ہم یہتدون میں 9 آ جائے گی، کہ تمہاری ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر راستے پہچاننے کے لیے کیا بنایا اللہ پاک نے؟ ستاروں کو، ستاروں سے راستے پہچانو۔
ہیں، رات کو کبھی آسمان کی طرف دیکھو تو وہ خاص طریقے ہیں راستے پہچاننے کے، سمجھے جی، قبلہ دیکھنے کے ایک طریقے، قطب شمالی آپ کو پتہ چل جائے اس طرف شمال ہے، اور شمال کی سمت جب متعین ہو گئی تو باقی اطراف متعین ہو جاتی، سمجھے جی۔ تو آج کے دنیا کے آلات و اسباب جتنے بھی بنے ہیں انہی چیزوں کو دیکھ کے بنائے گئے، سمجھے جی۔ تو یہاں ایک بات اور بھی لطیف اشارہ ہے، باریک اشارہ ہے کہ دنیا میں، اس دنیا کے اندر چلنے کے لیے تمہیں رہبری کی ضرورت ہے، ستاروں سے رہبری حاصل کرتے ہو، انسانوں سے رہبری حاصل کرتے ہو، تو آخرت کا جو سفر تم کر رہے ہو، کیا اس سفر کے لیے رسول کی رہبری کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں؟ جس طرح سے دنیا میں بغیر رہبر کے اگر تم سفر کرو گے تو بھٹکنے کا بہت قوی خدشہ ہے، تو اسی طرح سے یہاں پر بھی تمہیں کرنا چاہیے، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنی نعمتیں ہو گئی؟ 9۔ اب ان کے بعد اب اگلا لفظ ذرا سنیے گا، اگلا لفظ ذرا سنیے گا کس طرح سے اللہ نے سوال فرمایا، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جس ذات نے یہ سب کچھ بنایا پیدا کیا، کا من کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے، لا یخلق جس نے کچھ بھی نہیں بنایا؟ اللہ اکبر، جس ذات نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی نہیں بنایا؟ جس نے کچھ نہیں بنایا اس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کیا؟ افلا تذکرون، اتنی سی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ اتنی موٹی سی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ خالق اور مخلوق کے درمیان میں کوئی واسطہ؟ اس مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو تم، مخلوق کو خالق کے سامنے لے جا کے کھڑا کرتے ہو تم۔ افمن یخلق، اور جس نے بھلا پیدا کیا، کیا جس ذات نے پیدا کیا، یہاں پر ایک لفظ آپ اگر ترجمے میں نیچے لکھ دیں، افمن یخلق کل شیء، جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، کمن لا یخلق من شیء، جس نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ افلا تذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور تنبیہ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ہم نے تو 9 گنی ہیں، ان 9 کے ضمن میں کتنی آ رہی ہیں؟ یہ تو 9 تو اجناس ہیں، ان اجناس کے ماتحت کتنی کتنی انواع اور اقسام کی نعمتیں ہیں۔ ایک جانور ہی کو لے لو، اس میں کتنی نعمتیں، اور پھر تم اپنی تخلیق کو لے لو، اس میں کتنی نعمتیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم شمار کرنے لگ جاؤ اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، نہیں شمار کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، ارے پھر بھی اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم ناشکرے بن جاتے ہو پھر بھی وہ غفور ہے، پھر بھی وہ رحیم ہے۔ تم ناشکرے بنتے ہو، ناشکری کرتے ہو، نعمتوں کو غلط استعمال کرتے ہو، نافرمانی میں استعمال کرتے ہو، ان اللہ لغفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ اب یہ دوسرا، نعمتوں کو گننے کے بعد آگے پھر نعمتیں آئیں گی، لیکن ان چند نعمتوں کے تذکرے کے بعد پھر اللہ پاک مقصودی بات کی طرف لا رہا ہے، جو مقصود ہے کہ اب سمجھنا چاہیے تمہیں توحید کو، کہ یہ کام سب اللہ نے کیے، کوئی اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اب اللہ کا علم دیکھو، واللہ یعلم، اللہ وہ جانتا ہے، ما تسرون، جو تم کیا کرتے ہو، چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ کیا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو وہ ایسا رکھتے ہیں علم کہ جو تم دل میں چھپاتے ہو بات وہ جانتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتے ہو؟ کہ اللہ ہی تو ہے، یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو جانتا ہے پوشیدہ کو بھی اور ظاہر کو بھی، یہ صرف اللہ ہی ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، اور وہ لوگ، والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ہاں یہ ذرا الفاظ میں غور کیجیے، والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ یدعون ایاہم، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ میرے الفاظ پر غور کریں، ترجمے میں کیا کہہ رہا ہوں، والذین، اور وہ لوگ، یدعون جو پکارتے ہیں، یہاں ایک لفظ موجود ہے، یہاں لکھا ہوا نہیں، یعنی قرآن کے متن میں وہ لفظ نہیں ہے، ترجمے میں یہ ملحوظ رہے گا، والذین، اور وہ لوگ، یدعون جو پکارتے ہیں یا بلاتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں، جن کو،
جن کو من دون اللہ اللہ کے سوا لا یخلقون شیئا انہوں نے تو کچھ بھی نہیں پیدا کیا، وہم یخلقون اور وہ خود کیا ہیں؟ پیدا کیے گئے ہیں۔ لا یخلقون شیئا وہ کسی شے کے خالق نہیں ہیں، وہم یخلقون وہ خود مخلوق ہیں، وہ خود کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ امواتن وہ مرے ہوئے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، تمہارا پروردگار حی ہے، زندہ ہے، تو تم پہ پروردگار کو نہیں پہچان سکتے۔ وما یشعرون ایان یبعثون وما یشعرون اور انہیں یہ بھی خبر نہیں ہے، جن کو تم لوگ پکارتے ہو یا یہ لوگ پکارتے ہیں انہیں نہیں خبر ہے ایان یبعثون کب وہ اٹھائے جائیں گے، انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ کب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، تو ان کو تم معبود بنا بیٹھے ہو۔ سمجھے جی؟ اتنے ٹھوس دلائل، یہ آخری دلائل، مطلب ہے کہ بات سمجھنے کی کوشش کرو اس عذاب کے آنے سے پہلے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجل، اللہ کے عذاب سے پہلے کوشش کرو سمجھنے کی۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آ گئی جی؟ نعمتوں کا تذکرہ بھی ہو گیا، پھر دعوت بھی سامنے آ گئی کہ جس نے پیدا کیا اور جنہوں نے نہیں پیدا کیا برابر نہیں ہو سکتے، اور ساری نعمتوں کو شمار کرو تو نہیں کر سکتے ہو، اور اللہ پاک کے علم کا یہ حال ہے کہ وہ جو تم پوشیدہ رکھتے ہو ان کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو ان کو بھی وہ جانتا ہے، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ خود کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں ہیں، وہ مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، وہ نہیں جانتے وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب آ گیا مضمون صورت کا، یعنی دعویٰ اور مقصودی۔ اتنے سارے دلائل کے بعد پھر تمہیں سمجھنا چاہیے جو شروع میں بات چلی تھی، کیا؟ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، مضمون کیا تھا؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا، آپ یہ بات سمجھائیے اور ڈرائیے کہ نہیں ہے عبادت کے لائق کوئی بھی سوائے میرے، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے سوائے میرے۔ اب وہی مضمون آ گیا، الہکم الہ واحد، تمہارا پروردگار، الہکم تمہارا معبود ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ سمجھے جی؟ یہ سورت کا مرکزی مضمون ہے، الہکم الہ واحد۔ فالذین، اسی کو مضمون وضاحت کی گئی، فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل منکرۃ، وہ قدر شناس نہیں ہیں، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکاری ہیں توحید کے، ان کے دل کیا ہیں؟ انکاری ہیں۔ وہم مستکبرون، اور اپنے غرور میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے تکبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا تکبر میں پڑے ہوئے ہیں؟ نبی سے رہبری لینی چاہیے، رہنمائی، لیکن نہیں لیتے۔ ہم کیوں جائیں اس کے شخص کے پاس؟ اس کے پاس بھلا کون سا مال ہے؟ کون سی دنیا کی اس کے پاس چیز ہے؟ کون سی چیز اس کے پاس قابل کشش ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں؟ یہ ہے تکبر، حق بات کو قبول نہ کرنا، حق بات کہنے والے کے پاس نہ جانا۔ لا جرم، یقینی بات ہے، ان اللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، ما یسرون، جو یہ پوشیدہ رکھتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، اور سن لو وہ تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، وہ نہیں محبوب بناتا تکبر کرنے والوں کو۔ سمجھے جی؟ وہ تکبر کرنے والوں کو محبوب نہیں بناتا۔ تو سوال یہ، محبوب، یہ اللہ کی محبت کسی کو نہ ملے تو اس کا کوئی تھوڑا نقصان ہے؟ دنیا میں آپ کسی سے کہیں ارے میں آپ سے محبت نہیں کرتا، اچھا بھائی نہیں کرتا تو نہ کر، کیا ہو گیا، تو محبت نہیں کرے گا تو۔ لیکن اللہ جب کسی سے محبت نہیں کرتا تو اللہ پاک کا غضب اور لعنت پھر اس پر برستی ہے۔ یہ ہلکا اس کو نہ سمجھیے گا۔ انہ لا یحب المستکبرین، وہ تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ، یہ متکبرین کی نشانی ہے، یہ نشانی ہے، سوچ لو، سمجھ لو، اپنی زندگی کا محاسبہ کر لو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم، اور جب ان سے کہا جاتا ہے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، کیا اتارا تمہارے پروردگار نے، کیا وحی آئی ہے، کیا حق بات سنائی ہے، قالوا، کہتے ہیں اساطیر الاولین، ارے یہ پرانی کہانیاں ہیں، پرانی باتیں، کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ یہ آج کل کے بھی کوئی ایسے ہیں، ہاں بھائی مول صاحب نے کیا کہا بیان میں،
بھائی پرانی باتیں یہ کوئی نئی بات نہیں. آج کوئی نیا دین لے کے آؤ, کوئی جدید چیز لے کے آؤ, کوئی جدت لے کے آؤ. یہ پرانی باتیں, یہ جنت, یہ جہنم, یہ آخرت, یہ رسول, یہ قرآن, یہ نبی, یہ تو سنتے چلے آ رہے ہیں. کوئی نئی بات لاؤ. ایماندار آدمی کا ایمان ان باتوں کے سننے سے بڑھتا ہے, بڑھتا ہے. جب بھی رسول کی بات سنے گا ایمان بڑھے گا, جب بھی قرآن کی بات سنے گا ایمان بڑھے گا, جب بھی جنت جہنم کی بات سنے گا ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا. لیکن جو منافق ہے, جس کے دل میں تکبر اور غرور ہے, وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے. کیا اتارا ہے تمہارے پروردگار نے, کیا نازل ہوا؟ قالوا اساطیر الاولین, کہتے ہیں کہانیاں. لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ, انجام ان ظالموں کا یہ ہوگا. لیحملوا اوزارہم, یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے, اوزارہم اپنے بوجھوں کو, کاملۃ پورا پورا, یوم القیامہ قیامت کے دن پورا پورا اس گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے, اس گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ, اور بعض ان لوگوں کے بوجھ بھی, اوزار بوجھ, الَّذِينَ ان لوگوں کے, يُضِلُّونَهُمْ جن کو انہوں نے ورغلایا ہے بغیر علم, بغیر کسی علم کے, بغیر کسی دلیل کے ورغلایا ہے. اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے. اس کو کہتے ہیں ضلال اور اضلال. پہلا والا ہے ضلال, گمراہ کرنا, اضلال گمراہ ہونا, اور اضلال دوسرے کو گمراہ کرنا. یہ دونوں بوجھ اٹھائیں گے. الا ساء ما یزرون, بہت بہت برا گمان, بہت برا فیصلہ کیا. الا ساء ما یزرون, کیا ہی برا فیصلہ کیا انہوں نے. الا ساء ما یزرون, کیا ہی برا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. یزرون جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, کتنا برا بوجھ اٹھایا ہے. قد مکر الذین من قبلہم, یہ اسی کے ساتھ آیتیں ہیں, تھوڑا سا ان کے بھی ترجمہ ہو جائے. قد مکر الذین من قبلہم, یہ آج یہ باتیں کہتے ہیں قرآن کے حوالے سے کہ یہ اساطیر الاولین, یہ کہانیاں ہیں گزشتہ لوگوں کی. یہ دین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں. قد مکر الذین من قبلہم, سن لینا چاہیے ان لوگوں کو. مکر الذین من قبلہم, ان سے پہلے لوگوں نے بھی سخت تدبیریں کی رسولوں کے خلاف, اہل ایمان کے خلاف. جب تدبیریں کی, منصوبے بنائے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے. فأتی اللہ بنیانہم, اللہ کا فیصلہ آ پہنچا ان کی عمارتوں پر, من القواعد بنیادوں سے. فخر علیہم السقف, اور وہ گر گئی ان کی ساری کی ساری چھتیں ان کے اوپر سے. واتاہم العذاب, اور وہاں سے آیا عذاب, من حیث لا یشعرون, جہاں سے ان کو شعور نہیں ہے. یہ ایک تمثیل ہے, ایک مثال ہے. آپ ذرا سمجھیے, ایک آدمی نے اپنا ایک مضبوط قلعہ بنایا ہو, اپنی رہائش کے لیے ایک انتظام اس نے کیا ہو, بڑی مضبوط ترین عمارت اس نے بنائی ہو, اور عمارت کی چھت اتنی مضبوط, دیواریں اتنی مضبوط, بنیادیں اتنی مضبوط, زلزلے میں بھی اس میں گرنے کا کوئی تصور اس کے ذہن میں نہیں ہے, زلزلہ پروف بنا دی اس نے. ٹھیک ہے, باہر بھی چاروں طرف اس نے گارڈ کھڑے کر دیے, چوکیدار کھڑے کر دیے, باؤنڈری لگا دی, اندر دشمن کے آنے کا کوئی خدشہ نہیں, گھر کے گرنے کا بھی کوئی خدشہ نہیں, اندر لذت کا سارا سامان موجود. اللہ قادر مطلق ہے, اسی چھت کو اللہ نے نیچے گرا دیا, سب کے سب وہاں ہی دب گئے, مر گئے. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جو کسی کے خلاف مکر کرتا ہے, جو کسی کے خلاف تدبیر کرتا ہے, جو کسی کو نقصان پہنچانے کی منصوبے بناتا ہے, منصوبے کی عمارت اس نے بنائی کس کے لیے؟ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے. اچانک وہی منصوبے کی عمارت دڑام سے اس کے اوپر اللہ گرا دیتا ہے. سمجھے جی؟ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ, اور وہاں سے عذاب آتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا. جیسے وہ آدمی گمان بھی نہیں تھا کہ یہ چھت گرے گی, باہر کے سارے خطرات سے اندر آگے محفوظ ہو گیا کہ یہاں کیا ہوگا, یہاں کہاں سے عذاب آئے گا. تو اسی طرح سے آج جو دوسرے کے خلاف منصوبے بناتا ہے, دوسرے کو مالی نقصان پہنچانا, جانی نقصان پہنچانا, عزت کا نقصان پہنچانے کے لیے اگر جو کوئی منصوبہ بناتا ہے, اللہ کا فیصلہ ہے وہ منصوبہ واپس اس پر پلٹے گا, اسی پر گرے گا. اللہ اکبر. یہ تو دنیا کی سزا. ثم یوم القیامت یخزیہم, پھر قیامت کے دن ان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا. یخزیہم, اللہ ان کو رسوا کرے گا. ویقول, کہے گا, این شرکائی, کہاں ہیں وہ شرکا جن پر تمہیں ناز تھا, جس جتھے اور قبیلے پر تمہیں ناز تھا کہ میری ہر مشکل میں میرا ساتھ دیتا ہے, اور جس کو تم نے اللہ کی طرح کا ساتھ بنایا ہوا تھا, محبت اللہ والی اس کو دے رکھی تھی, ڈر اللہ کی طرح کا اس سے رکھتے تھے, وہ کہاں گیا؟ یقول این شرکائی
شرکائی، کہاں ہیں میرے شرکا، الذین کنتم تشاقون فیہم، کہ جن کے معاملے میں تم اللہ سے لڑتے تھے، تشاقون فیہم، جن کے معاملے میں تم اللہ سے لڑتے تھے، رسول سے لڑتے تھے. قال الذین اوتوا العلم، اس دن انبیاء کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، آج کے دن پوری کی پوری ذلت، الخزي اليوم، آج کے دن پوری ذلت، والسوء، اور پورا عذاب کافروں پر ہوگا. اور یہ کافر دنیا میں کس طرح سے جانیں قبض ہوں گی، الذین تتوفاہم الملائکہ، اور وہ کافر جب ملائکہ ان کی روحوں کو نکالتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں روحوں کو نکالتے ہیں کہ ان کا خاتمہ کفر اور ظلم پر ہو رہا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہوا ہوتا ہے. فالقوا السلم، یہ کیا کرتے ہیں، یہ صلح کی پیشکش کرتے ہیں ملائکہ کے سامنے اور اللہ کے سامنے. قیامت کے دن صلح کی پیشکش کریں گے، ما کننا نعمل من سوء، نہیں ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم نے کبھی کسی کے خلاف کوئی منصوبہ نہیں بنایا، ہم نے کبھی کسی کو نقصان، میں نے تو کبھی چونٹی کو بھی نہیں مارا. یہ ظالم جھوٹ بولے گا وہاں پر. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے تھے، کیا بدماشیاں کرتے تھے تم دنیا میں. فادخلوا ابواب جہنم، حکم ہوگا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین، ہمیشہ تمہیں یہاں رہنا ہے، یہی تمہاری سزا ہے. آج یہاں سے کوئی خلاصی نہیں ہو، ہمیشہ تمہیں یہاں رہنا ہے. اللہ اکبر. آگے پھر بیان ہے ان لوگوں کا کہ جن کے سامنے قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں. جو ہمارے پروردگار کا پیغام ہے، حق ہے، سچ ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے ہونے والے پروگرام اور تقریب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آسانی اور عافیت کے ساتھ اللہ پائے تکمیل تک پہنچا. اے ارحم الراحمین، جو مشکلات ہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور فرما. اے اللہ اپنی شان کے مطابق اے اللہ جگہ عطا فرما. اے ارحم الراحمین، اے اللہ جو ضروریات ہیں غیب کے خزانوں سے ان ضروریات کو پورا فرما. اے اللہ جتنے بزرگ حضرات تشریف لائے سب کا آنا قبول فرما، ماؤں بہنوں کا آنا قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر رحمتوں کو، برکتوں کو نازل فرما. اے اللہ قرآن کی تعلیمات کے لیے ہم سب کو اے اللہ مرتے دم تک بھرپور کام کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی جان، اپنی مال، اپنا سب کچھ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے لگانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلق.